شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ سامعین محترم، جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، خالق کائنات نے ان آیات مقدسہ میں ایک تو مشکل وقت کے اندر اللہ سے مدد کیسی طلب کی جاتی ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ دوسرا، رب العالمین نے ان آیات مقدسہ میں یہ بیان فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس انسان کا کیا مقام اور کیا شان ہے وہ بیان کی گئی۔ پہلے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، اللہ سے مدد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اللہ کی مدد تم تک کیسے پہنچے گی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلا کام یہ ہے جب مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نمبر 2، والصلاۃ، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ دو کام تم کر لو، ان اللہ مع الصابرین، رب العالمین فرماتے ہیں یہ دو کام تم کر لو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹوا دیتے ہیں، جان کٹوا دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، رب العالمین فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کو اللہ نے ایسی زندگی عطا فرما دی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یا اللہ کیسے زندہ ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی ایسی پربہار زندگی ہے، تمہیں ان کے بارے میں شعور نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کن کن انعامات سے نوازا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید کو مردہ کہنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، رب العالمین فرماتے ہیں اس کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گیا ہے۔ یا اللہ وہ پھر کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، شہید کو اللہ نے ایسی زندگی نصیب فرمائی ہے کہ رب مہمان ہے، رب میزبان ہے، شہید مہمان ہے۔ اللہ کریم کا دسترخوان لگا ہوا ہوگا، جیسے شہید اللہ کی دربار میں پہنچے گا رب العالمین اس کا استقبال فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے تو نے اپنی جان میرے نام پہ قربان کر کے آیا ہے، تو پریشان نہ ہو بلکہ تو میرا مہمان ہے۔ اللہ کے دسترخوان پر اسے روزیاں دی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے شہید کو 6 انعام ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے، یہ صرف شہید کو ملتے ہیں۔
فرمایا پہلا انعام یہ ہے شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ابھی وہ زمین پر اس کا قطرہ نہیں گرتا ہے، میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کی قبر کو رب العالمین جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے شہید کی قبر کو اللہ فراخ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے شہید خون کے اندر لت پت ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، اللہ کریم اس شہید کو مرنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے ان آنکھوں سے اسے جنت کا محل دکھا دیتے ہیں۔ میرے شہید، تو نے میرے نام پر، میرے دین پر تو نے جان قربان کی ہے، یہ دیکھو جنت کا محل تیرا ہے۔ ساری دنیا جنت میں پہنچ کر اپنا محل دیکھے گی، لیکن شہید کون ہے کہ ابھی دنیا میں ہی ہے اور خالق کائنات اسے اس کا محل دکھا دیتے ہیں۔ نمبر 4 رب العالمین کی طرف سے اسے جو انعام ملتا ہے، فرمایا شہید کو اس کی جان نکلنے سے پہلے رب العالمین اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ شہید ان آنکھوں سے رب کا دیدار کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر کسی اور کو ایسا انعام نہیں ملتا ہے، یہ شہید کو خالق کائنات مرنے سے پہلے یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کو اللہ کریم نے ساری کائنات کی نعمتیں نصیب فرمائیں، عزتیں نصیب فرمائیں، شانیں نصیب فرمائیں، وہ حضور جو ہے وہ ایک چیز کے طلب کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں۔ کون سی چیز کی تمنا کر رہے ہیں؟ فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جو ہے جس وقت شہادت اس کو ملتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرا جی چاہتا ہے، میری ایک تمنا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب اتنا کچھ میں نے دے دیا ہے، تو میرا محبوب بنا دیا گیا ہے، سارے نبی علاقوں کے نبی بن کے آئے ہیں، تو عرش و فرش کا نبی بن کے آیا ہے، جن و بشر کا نبی بن کے آیا ہے، بحر و بر کا نبی بن کے آیا ہے۔ پھر تیرے لیے میں نے زمین و آسمان مسخر فرما دیے ہیں۔ حضور مکہ میں کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضور درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت بھاگ کر آتے ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اتنی نعمتوں کے باوجود کون سی ایسی نعمت رہ گئی ہے جس کا تو طلب کر رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یا اللہ میرا جی چاہتا ہے در تیرا ہو، سر محمد کا ہو۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے تیرا دروازہ ہو، تیرا در ہو، میں اپنا سر تیرے نام پہ قربان کروں، تو مجھے زندگی بخش دے، میں پھر اپنے آپ کو قربان کروں، پھر تو مجھے زندگی بخش دے، پھر میں اپنی جان قربان کروں۔ یہ شہادت کی تمنا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا شہادت بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، اس لیے فرمایا شہادت آخری منزل ہے انسانی، شہادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی، سعادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ یہ شہادت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ جسے نصیب ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے اور تحفہ ہے جسے شہادت ملتی ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ما من میت یموت الا ختم عملہ، فرمایا جو لوگ بھی دنیا میں مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، ان کے فوت ہونے کے ساتھ ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں،
یعنی آگے مزید عمل نہیں کر سکتے، الا من مات مرابطا فی سبیل اللہ، مگر وہ انسان جو جہاد کرتا ہے اللہ کے نام پر، اسلام کی سربلندی کے لیے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَتَمَوَّلُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ساری کائنات کے لوگوں کے عمل مرنے کے بعد رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کلوز کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو شہید ہوتا ہے فرمایا اس کا رجسٹر قیامت تک کھلا رہے گا، اس کو پل پل میں اللہ درجے بلند کرتا رہے گا۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب فرمائی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فرما عاشق مولا کو سچ ہے عشق میں بھی دید ہے، عاشق مولا کو سچ ہے عشق میں بھی دید ہے، سر کو سجدہ میں کٹانا عاشقوں کی عید ہے۔ وہ انسان جو سر سجدے میں پڑا ہوا ہو اور اس کی جان آفرین کے سپرد کر رہی ہو اور اس کی زبان پر ہو سبحان ربی الاعلی، کتنی شان والا وہ انسان ہے۔ اس لیے فرما عاشق مولا کو سچ ہے عشق میں بھی دید ہے، سر کو سجدہ میں کٹانا عاشقوں کی عید ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاد میں شرکت فرمائی، فوج کی کمان حضور نے سنبھالی، حضور چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور حضور کے صحابہ آپ کے سپاہی ہیں، اور ان سپاہیوں کی جان قربان کرنے کے انداز آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف فرما ہے، دشمن ہر طرف سے حملہ کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفسا، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان میرے ہتھیلی پہ بیچ دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور میں اس کی انگلی پکڑ کے قیامت والے دن جنت میں جاؤں گا۔ حضور کا یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، 7 نوجوان اٹھتی ہوئی جوانی والے چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پر اپنی جان کا سودا کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جانوں کی ڈھیریاں لگاتے جاتے ہیں، ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر جوان کی یہ خواہش ہے کہ حضور کے قدموں میں میں پہلے جا کے گروں۔ اور اسی لیے کسی نے فرمایا نا، فرمایا سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر اور کوئی انجام نہیں۔ جو امتی عاشق حضور کے سامنے، حضور کے قدموں میں جان قربان کر دے، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک دشمنوں کو پہنچنے نہیں دیا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ، جن کا لقب یہ ہے سید الشہداء، جن کے جھنڈے کے نیچے حسن و حسین بھی ہوں گے، حسن و حسین کی شان یہ ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن شہیدوں کا سردار کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا ہے۔ کیسی شہادت ہوئی؟ کسی کو بم لگتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کو چاقو لگا، کسی کو بندوق لگی۔ اسلام کا ہیرو اور شہید امیر حمزہ وہ ہے جس کی آنکھیں نکالی گئی، جس کے ہونٹ کاٹے گئے،
جس کے کان کاٹے گئے، جس کا جگر نکالا گیا، ہندا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت امیر حمزہ کے سینے میں خنجر کھود کے وہ دل نکالتی ہے، اس کو اپنے منہ میں چباتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہاں ہیں، لیکن آپ تشریف نہ لے جائیے، آپ تشریف نہ لے جائیے، کیونکہ لاش کی کیفیت ایسی ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں صبر کروں گا، مجھے دکھاؤ میرے چچا کہاں اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تشریف لے گئے، عجیب منظر دیکھا، دل کہاں پڑا ہوا ہے، جگر کہاں پڑا ہوا ہے، کلیجہ کہاں پڑا ہوا ہے، جو ہے وہ جناب والا کان کہاں کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی اس میت پر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، لوگو میں محمد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فخر کروں گا کہ میرے چاچا وہ ہیں جس نے اسلام کی خاطر اپنا جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ شہید ہیں جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک اور اسلام کے ہیرو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضور نبی کریم جب اس کی کفن کا ٹائم آیا تو عجیب منظر ہے، ایک چادر ہے، اگر منہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو منہ ننگا ہوتا ہے، کیونکہ قد لمبا تھا، جوان تھے۔ صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر تو ایک ہی ہے اور ہے کپڑا ہی کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس رکھ دو، یہ گھاس بھی میرے چچا کی شہادت کی گواہی اللہ کی دربار میں دے گا۔ اور اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب اپنی جان کو قربان کر رہے تھے تو اس وقت میدان جہاد کے اندر صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا۔ آج مجاہدین جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے، اور اس وقت ہماری پاک آرمی جو بارڈروں کے اندر، ہم تو اس وقت الحمدللہ دیکھو پنکھوں کے اندر بیٹھے ہیں، صاف ستھری جگہ پر بیٹھے ہیں، ان مجاہدین اور اسلام کے اور پاکستان کے وہ ثبوت جو دھوپ کڑکتی ہوئی دھوپ پر میدان جہاد کے اندر شریک ہو رہے ہوں گے اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہوں گے، تو ان کی بھی یہی نعرہ تھا اور صحابہ کا بھی یہی نعرہ تھا کہ غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ بھی مرنا تو ہے، کسی کی موت ایکسیڈنٹ میں آ رہی ہے، کوئی گھر میں مر رہا ہے، کوئی ہسپتال میں مر رہا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو خدا کے راستے میں مر رہا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے رب کے حضور پیش ہو رہا ہے اور اس شہادت کو حاصل کر رہا ہے جس شہادت کی تمنا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میدان احد کے اندر شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ان کو ایک کالی کملی والے پر۔ حضور کی کمان میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی جانیں لٹوا رہے ہیں، اور وہ لشکر کیسا تھا؟
فرمایا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ مٹھی بھر صحابہ ہیں اور ادھر سپر طاقتیں ہیں۔ آج دیکھو جو سپر طاقت اپنے آپ کو کہتا ہے انڈیا، جس کے پاس فوج بھی زیادہ ہے، جس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، لیکن آج ہم اپنے ان سپوتوں کو، ان نوجوان پائلٹوں کو اور ان سپاہیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو آتے ہوئے ایسے ان کو گرایا، دنیا حیران ہے کہ کیسے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اپنے ملک میں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا جو جہاز آتا گرا۔ اس وقت الحمدللہ 30 کے قریب ڈرون کو گرا چکے ہیں پاکستانی فوج۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بھی حملہ کیوں نہیں کرتے؟ میاں یہ حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں۔ مقصد ہے نا دشمن کو نقصان پہنچانا، دشمن کو تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج الحمدللہ انہوں نے جب انڈیا پر حملہ کیا ہے، ان کی چیک پوسٹوں کو تباہ و برباد کر دیا، درجنوں کے حساب سے ان کے فوجی جو ہیں وہ جہنم رسید کیے، اور دھیرے دھیرے یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمن کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہتھیار سے نہیں لڑتا، مسلمان ایمان کے زور پر لڑتا ہے۔ آج وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو ہم تو کیا ہو جائے گا۔ مسلمان کا نظریہ یہ ہے زندہ آئے تو غازی ہوں گے، اور اگر جان اللہ نے قبول فرما لی تو شہید ہوں گے۔ اور شہید وہ ہے جس کو مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جسے مرنے سے پہلے رب العالمین اس کو جنت کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو تیرا گھر، تو نے ایک جان قربان کی ہے نا، میں نے تیرے لیے کتنے نعمتوں کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم اپنی دعاؤں میں اپنی فوج کو یاد رکھیں۔ یہ فوج دنیا کی وہ فوج ہے جس پر ساری دنیا فخر کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج ایک نمبر فوج ہے۔ اور وہی صحابہ والا جذبہ، ایمان والا جذبہ، آپ نے ان کے انٹرویو سنے ہوں گے، انہوں نے کہا ہم ملک کے دفاع کے لیے ایک ایک انچ زمین کے لیے اپنی جانوں کے ٹکڑے تو کروا سکتے ہیں لیکن سودا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لوگو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہید جو ہوتا ہے اللہ میزبان بنتا ہے، شہید اللہ کے دسترخوان پر مہمان بنتا ہے۔ لوگوں کو مہمانیاں جنت جب مل جائے گی، قیامت برپا ہوگی، اس وقت نصیب ہوں گی، لیکن شہید کو جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ کے دسترخوان پر وہ کھاتا ہے۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا تو درکنار ہے، شہید کے بارے میں گمان ہی نہ کرو کہ وہ کیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، بلکہ فرما بل احیاء، اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاودانی نصیب فرما دی ہے، ابدی زندگی نصیب فرما دی ہے۔ تو بھائیو اس وقت جو صورتحال ملک کی ہے، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، عوام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو اس وقت جو وقت ہے اپنے ان سپوتوں کی سپورٹ کرنے کا، ان کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے، نہ یہ کہ ہم بیٹھ کر کہیں جی ابھی تک حملہ نہیں کر رہے۔ میاں اگر حملہ ہوا تو پھر ادھر بھی تو حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر خام خواہ اپنی قوم کو مروانا مقصد نہیں ہے، دشمن کو بھگانا مقصد ہے، اور دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اور ایمان جس کو اللہ نصیب فرماتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے، کسی ایٹم سے نہیں ڈرتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں مرتا ہے۔ وہ مسلمان وہ ہے جو اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں ان کے وہ طیارے جن پر ان کو بڑا ناز تھا، اس وقت انڈیا کا کئی اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ صرف آپ ڈرون دیکھ لیں، ان کے وہ فرانس سے منگوائے ہوئے بڑے عجیب قسم کے وہ جو جہاز منگوائے ہیں، جن کا ان کا مقصد یہ تھا ایک ہی دفعہ جائیں گے پاکستان کو دبا کر کے آئیں گے، جیسے ہی آئے
جوان بیٹھے تھے، انہوں نے ایسے نشانے لگائے، ایک کو گرایا، دوسرے کو گرایا، ایک رات کے اندر 5 طیاروں کو گرانا، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال تو پیش کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرمی کو اور ہمارے جوانوں کو اللہ نے وہ شان بخشی ہے، اور مزید انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسے حالات کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں حفاظت کے لیے کچھ چیزیں، وہ حفاظت کے لیے چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی مدد کو طلب کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی یہ حصار ہے، بم گر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سورہ یہ آیت الکرسی ایسا وظیفہ ہے جس نے پڑھ کر اپنے جسم کے اندر پھونکا ہوگا، وہ اس کے ہتھیار دائیں بائیں تو گریں گے لیکن اللہ اس کی جان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جن کو آیت الکرسی نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے لیکن اس کے فوائد بڑے ہیں، نہ کسی کا جادو چل سکتا ہے، نہ جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں، نہ دشمن کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے استغفار کثرت سے کرے، چلتے پھرتے دکان پہ بیٹھے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا، ملک کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے لکھا ہے، دکاندار جب آ کے تالا کھولے دکان کا، سب سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھے آیت الکرسی۔ یہ دکان کھولتے ہوئے اور دکان بند کرتے ہوئے فرمایا اس کی دکان کی چوری نہیں ہوگی۔ یہ آج کل ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے کہ مولوی صاحب گھر میں پیسہ رکھتے ہیں، چابی صرف میرے پاس ہے، پیسے نکل جاتے ہیں، یہ جنات نکالتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں پیسہ پڑا ہے وہاں آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، کوئی جن کوئی شیطان آپ کے مال کا نقصان نہیں کر سکتا ہے، یہ ایسا جامع نسخہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم ہر وقت بیٹھے ہوئے اپنے ان جوانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس چوراہے پہ آ جائے، اور جب جنگی حالات ہو تو پھر تو انسان کو کسی وقت بھی پتہ نہیں ہے۔ جو آج تک نماز میں سستی ہوئی ہے اس سے اللہ سے معافی مانگے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے اللہ کریم اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا دشمن جو مکار مودی اور یہ انڈیا ہے اللہ کریم ان کے مکر و فریب سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔